الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آپ حضرات اپنی مساجد سے فارغ ہو کر جہاں جہاں تراویحیں آپ نے پڑھی اور وہاں ختمات کروا کے یہاں تعلق اور محبت کو نبھاتے ہوئے باوجود اس کے کہ میرے ساتھ ملاقات کا بھی کوئی یقین نہیں ہوتا کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور آپ حضرات چلے آئے، آپ سب حضرات کی آمد پر آپ سب کو جی آیا ہوں۔ زندگی ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ زبان پر بار بار آ جانے کے باوجود بھی ابھی ہم زندگی پا نہیں سکے، معنوی لحاظ سے بھی کہ زندگی کیا چیز ہے، اور حقیقی لحاظ سے بھی کہ وہ زندگی ابھی ہمیں ملی نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ زندگی کا تعلق جس کے ساتھ ہے، یہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور روح جس کے متعلق کہتے ہیں، عام تذکرہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو اچھے بھلے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو کیا ہوا؟ بس ابھی 5 منٹ پہلے ان کی روح نکلی، گویا کہ 5 منٹ پہلے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ عمومی معنی میں زندگی، روح، ان سب چیزوں کا ایک ہی نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح کیا چیز ہے؟ اب اس کے پیچھے پوری کہانی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ زندگی کیا چیز ہے، سانس کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے۔ اس کو قرآن کریم نے اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور پوچھتے ہیں تجھ سے روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، الروح من امر ربی، یہ اہل علم اور اہل نظر کے لیے تو یہ بات ہے، عمومی طور پر یہ بات عام سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عموماً قل فرمایا کہ آپ قل یعنی آپ کہہ دیں۔ یہ قل اتنا خوبصورت لفظ ہے، اتنا عمدہ فرمانے عالی شان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اکیلے تشریف رکھتے ہیں اور ایک بندے سے لے کر لاکھ سے زیادہ بندہ ہو، جتنی مرضی بڑی تعداد ہو، سب کے سامنے کوئی بات کہلوانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ فرماتا ہے قل۔ اب یہ
حسب تعداد اس کا معنی یہ بنے گا، اگر تو 2-4 بیٹھے ہیں تو قل، اس کا معنی تو کہہ، یعنی ان کو سمجھا دے۔ اور اگر یہ بہت بڑا مجمع ہوگا وہاں کے لیے بھی جب اللہ فرماتا ہے قل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کر دے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بڑے مجمع کے لیے بھی قل آتا ہے، اور مختصر 1-2-10 آدمیوں کے لیے بھی قل آتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال جو کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ فرمایا کہ قل الروح من امر ربی۔ بندہ کوئی ایک بیٹھا ہوئے تے پاویں کوئی تھے 50,000 بیٹھا ہوئے، میرے کملی والے انہوں نے ایک ہی گل کرنی ہے، ایک دے سامنے بھی ہوئی ہے تے 50,000 دے سامنے بھی ہوئی ہے۔ قل الروح، تو کہہ دے، روح پوچھتے ہو کیا ہے، من امر ربی، میرے رب کے حکم کا نام ہے۔ یہ کوئی پرندہ نہیں ہے، یا کوئی چڑیا نہیں ہے، یا کوئی یہ کیڑا مکوڑا نہیں ہے۔ روح یہ صرف اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام، اللہ کے حکم کا نام ہے۔ یہ جی یہ کب یہ سلسلہ شروع ہوا؟ جی ہوں ہی پیر ٹھنڈے ہوئے نے، باقی جسم اجے گرم ہی، کیونکہ پاؤں کی طرف سے پہلے اللہ پاک کا حکم آتا ہے کہ پاؤں ٹھنڈے ہوں۔ تو وہ پاؤں کے ٹھنڈے ہونے کا جو حکم آتا ہے کہ بے جان ہو جائیں یہ پاؤں، اس کا نام رکھا گیا ہے کہ جی اندر روح ہے۔ مجھے امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اس طرح کر کے فرمایا کہ روح ایک ایسی حقیقت ہے جو دوربین کیا ایک خوردبین ہوتی ہے، اس سے بھی آگے ہوتی ہے، جو چھوٹا سا ذرہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ تو انگریزوں نے بہت سارے لوگوں کو جو موت کے بالکل قریب تھے ان کو لٹایا بیڈ روم میں، اور شیشے کا گھر بنایا، دیواریں، چھت، زمین ٹوٹلی شیشے کا، اس پر بیڈ روم تھا، اور ساتھ آکسیجن تھی، اور ڈاکٹر حضرات وہاں موجود تھے، خوردبینیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ مطالعہ کرنا، جو اندر سے کوئی چیز نکل دی جس سے بندہ فوت ہوتا ہے وہ ذرا دوربینوں میں، خوردبینوں میں دیکھیں، تو وہ کوئی چیز ہو تو نظر آئے، وہ تو اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا بند ہو جا، وہ بند ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ جو حکم ہوتا ہے وہ جسم کے کسی حصے، بعض دفعہ یہ فالج کی شکل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اتنا حصہ رک جائے، اتنا حصہ بند ہو جائے، وہ اتنا حصہ رک جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں موت کو ہی بیان کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنے وجود کو توانائی دینے کے لیے، اور اس انسان کو اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے، اپنے وجود کو عادی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب مبین قرآن کریم نازل فرما کر اس میں بتا دیا، اگر یہ تم اعمال کرو گے تو پھر تمہارا یہ وجود یہ پھر صرف اس ظاہری روح کا محتاج نہیں رہے گا، تم مر بھی جاؤ گے، روح نکل بھی جائے گی، تمہارا بدن ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، وہ جو تم ذکر کر چکے ہو گے اپنی زندگی کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کر چکے ہوگے، اس ذکر کی برکت سے یہ روح نکل بھی جائے گی، میں اللہ جسم اکڑنے نہیں دوں گا۔ ثم تلین، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نرم کر دے گا، جلودہم، تمہاری جلدوں کو، تمہارے سکن کو، تمہارے چمڑے کو، وقلوبہم، اور تمہارے دلوں کو، الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے تم اس روح کے محتاج نہیں رہو گے تر و تازہ رہنے کے لیے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ اپنا محتاج کر کے اس بندے کو اپنے ساتھ منسلک کر لیتا ہے کہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس کا جسم بالکل ڈھیلا ڈھالا رہے گا۔ اور یہ چیز کب آتی ہے؟ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو کیا کہا جاتا ہے کہ جی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے،
جو کہ یہ چمڑے کا ماس کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے یہ کوئی دانہ نکل آیا ہے یا دانے نکل آئے ہیں یا خارش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ بتائے گا۔ اور سمجھ میں یہی آتی ہے کہ وہی بتا سکتا ہے کیونکہ اس نے اس کو اچھی طرح پڑھا ہے، اس بارے میں اس نے اچھی طرح اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اپنے وجود کو سکون دینا چاہتے ہو تو اس کو سکون دینے کے لیے میں اللہ نے تمہارا بدن بنایا ہے، لہٰذا میرے ساتھ رابطہ کرو۔ میں نے اپنے قرآن میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہارا وجود یہ کس طرح تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اور پھر ایسی تازگی آتی ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بیان فرمائی، اظہار فرمایا کہ جو لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین میں دھیان کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، اس کے نیچے ستون ہی کوئی نہیں ہے، پلر ہی کوئی نہیں ہے، دیوار ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ بالکل اسی طرح تر و تازہ چھت ہے جیسے آج یہ قائم ہوا ہے سارا نظام، یہ کیسے بنا دیے؟ یہ سوچتے ہوئے یہ رات کو سو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھتا ہوں، اتنے تر و تازہ کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ کدوں سے فوت ہوئے نے جی، کل فوت ہوئے نے جی، جیسے آج ڈیڈ باڈی لے کے آج آئے ہیں، یار کمال ہے، تے تر و تازہ چہرہ ہے۔ وہ کہتے جی بس کمال ہے کہ یہ بندہ جڑا ہے نا یہ اللہ کا ذکر بہت کرتا سی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ذکر کے اندر یہ جان ضرور رکھی ہوئی ہے کہ میرا ذکر اگر میرے بندے کرنا شروع کر دیں گے، میں ان کی دنیا کے اندر بھی بدن کی حفاظت کروں گا، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے بدن کی حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کب ہو سکتی ہے؟ جب اہل اللہ کے قریب بیٹھنا، اللہ والوں کے قریب ہو کر ان کے ساتھ ذکر کی نشستوں میں شرکت کرنی، ان کو سمجھنا، اور پھر وہ اللہ والے بھی وہ ہوں جن کا ذکر کرنے کا انداز اور ان کا اٹھنا بیٹھنا مکمل اس طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر فرماتے تھے۔ آپ کے ذکر کا بڑا خاص انداز ہوتا تھا، بڑا خاص انداز۔ مجال ہے کہ پاس بیٹھے آدمی کو کبھی تکلیف ہو کہ یہ ذکر کی جلی پڑ رہی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ ذکر ہوتا تھا۔ تہجد کے وقت کے لیے تو اتنا تک حکم ہے کہ تم اپنی ٹونٹی کی آواز بھی آہستہ رکھو، اپنے لوٹے کو بھی آہستہ رکھو، تاکہ تمہارے کھڑاک کی وجہ سے تمہارا سویا ہوا بھائی وہ بے آرام نہ ہو جائے۔ اس کو جگاؤ جس نے تمہارے ذمے لگایا کہ یار میں نے صبح جگا رہا کر، میں بھی نہ اٹھ پاؤں۔ تو اس معاملے میں میں توجہ یہ دلانی چاہتا تھا، یہ فی البدیہہ گفتگو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں تر و تازہ رکھنے کے لیے بہترین نسخہ ارشاد فرما دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگتے بھی رہا کرو، مجھ سے مانگتے رہا کرو۔ اور یہاں آ کر بڑے ہی پیار کے ساتھ اس کی رحمت بڑے جوبن میں تھی جب اس نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اور یہ سٹارٹ میں بتا دیا کہ جب مجھ سے دعا مانگنے لگو، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب تم اس کو پکارتے ہو تو پھر میں کبھی مایوس نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لیتا ہوں۔ اب ہمارے زبانوں سے شیطان ایک بہت بڑا شکوہ جاری کرواتا ہے، کیا حال ہے جی؟ شکر ہے اللہ کا، کی مسئلہ ہے؟ چہرہ تھوڑا پریشان ہے کوئی؟ وہ بس جی کی دسیے بڑے پریشان ہیں، دوائی دے پیسے نہیں ہیں، باقی حالات بڑے خراب نے، تے دعا کرو۔
اور یہ دعاواں تو بڑیاں ہوں تک کیتیاں نے، پر ہوں کریے کی جی اللہ کے بندے، کبھی یہ غور کیا ہے ہم نے کہ کبھی دوائی اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے اور وہ اصل کمپنی کی نہیں کریں گے اور وقت پر نہیں کریں گے، وہ دوائی جعلی اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح جعلی جو دعا ہے کہ توجہ کسی اور طرف ہو، دل کسی اور طرف پھر رہا ہو، اور وہ بندہ کہے کہ اللہ میری بڑی توجہ کر رہا ہے اور بڑی سن رہا ہے، اس طرح تو بات نہیں بنتی۔ اللہ بھی اس کی سنتا ہے جو اللہ کو دل سے چاہتا ہے، اللہ کو دل سے چاہتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہمیں بعض دفعہ منہ سے اللہ اللہ چلتی رہتی ہے اور بعض دفعہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے، یہ کو کم تیری خوش نصیبی ہے کہ بے دھیانگی کے اندر بھی تو اللہ اللہ کرتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ۔ تو بھائی یہ جو بہانے اللہ نے بنائے ہیں اس امت کے اندر، کوئی 27ویں میں دیکھ رہا ہے، اور اسلام نے تو اس کو بڑا ہی کھلا کر دیا ہے، شب قدر کو بہت کھلا کر دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک تاریخ کو ہو، نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ آپ نے 1 مہینہ اعتکاف فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ شب قدر کب ہے۔ پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، اور پھر جب وہ شب قدر میسر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردے مبارک کے اندر سے سر مبارک باہر نکالا، اور نکال کر فرمایا بھائی میں اگلے 10 دنوں کی بھی نیت کر رہا ہوں کیونکہ شب قدر نہیں ملی۔ آپ کے لیے اور میرے لیے کتنی محنت فرمائی۔ پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف، پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف، کبھی 21 کو آ جاتا ہے، کبھی یہ 23 کو آ جاتا ہے، کبھی 25 کو ہوتا ہے، کبھی 27 کو ہوتا ہے، کبھی 29 کو ہوتا ہے۔ یہ صرف بندے کو لگانے کے لیے کہ بندہ میری ہی جستجو میں لگا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسا لگایا؟ پہلی دفعہ ہی اللہ فرما سکتا تھا نا کہ نمازیں، نبی علیہ السلام کو فرما سکتا تھا کہ 5 نمازیں ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے ہوتے تھے معراج شریف سے واپسی پر، تو سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا انعام دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا 50 نمازیں دی ہیں۔ آپ تو خوش بڑے ہوئے نا، نبی علیہ السلام تو بہت پسند تھا آپ کو ہر حال میں نماز کی حالت میں رہنا، تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازیں ہیں، کیونکہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا حضرت اللہ کے آخری نبی، میری امت پر 3 نمازیں تھیں اور وہ نہیں پوری کر سکی، آپ کی امت 50 کیسے کرے گی؟ اور مجھے یہاں ایک واقعہ بھی یاد آ گیا چھوٹا سا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب ان کے مذاکرات ہو رہے تھے مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ، تو مولانا مفتی محمود صاحب بھی بہت عظیم ہستی تھی، عالم دین کا کسی میدان میں آ کر کام کرنا بس اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے بتایا کہ جی وہ تو 50 ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی اور میرے لیے بڑا فائدہ کیا ہے، اور ہم نے آج تک ان کا کبھی احسان بھی نہیں مانا، ہمیں ان کا یہ احسان ماننا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی ایک دفعہ واپس جاؤ تو نمازاں تھوڑی جی تعداد میں کنسیشن کرا کے آؤ، رعایت کراؤ۔ تو نبی علیہ السلام پھر واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا، حالانکہ اللہ علیم صاحب بذات سرور ہے۔ میں ذرا علالت کی وجہ سے ذرا جم کر گفتگو نہیں کر پا رہا، تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، مجھے تسلی ذرا ہو جائے۔ ہاں جی، تو بتا رہا تھا کہ آپ نا، تو اللہ تعالیٰ آپ بتائیں کیسے آنا ہوا دوبارہ، اللہ جانتا ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کا انداز کھولنے کے لیے، اس کو اور نوازنے کے لیے بے تکلفی سے بندہ پوچھتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹرین اتنے بجے آتی، تو وہ جان بوجھ کے پوچھتا ہے سناؤ جی پھر 11 بجے والی ٹرین سے آئے تھے خیبر میل تو، وہ پھر سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔
نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، راستے میں تیرا کلیم موسیٰ ملے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 50 نمازیں بہت زیادہ تعداد میں، تو آپ اس طرح کریں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو کوئی، آپ آ گئے ہیں، اور جس نے آپ کو مشورہ دیا ہے وہ بھی میرا موسیٰ ہے، بڑا پیار اس نے دیا ہے، تو 50 کی بجائے ہم 45 کر دیتے ہیں، 5 نمازیں کم کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، یا حضرت بڑے خوش تشریف لائے ہیں، کام بن گیا؟ کیا ان کی مراد تھی کہ میری 3 سنت شاید ہوں 1 یا 2 کرا کے آئے انہوں نے، کام بن گیا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے ہمیشہ ہی کام بنایا ہے، وہ بگڑی بنا دیتا ہے، میں نے درخواست کی، اس نے 5 نمازیں اور کم کر دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت اے اللہ کے آخری رسول، مہربانی کریں اپنی امت کے لیے جا کرنا، آپ تو سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہیں، جا کر اور رعایت کروا رہے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام پھر حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا بے تکلفی کرنے کے لیے کیسے آنا ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا جی یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ خوشی سے ایسے کہہ لیں جیسے بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیے گا، ہم آپ کی نمازیں 5 اور کم کر دیتے ہیں، 40 کر دیتے ہیں۔ پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، پھر وہ 5 کم ہوئی، ہوتے ہوتے 10 آ گئی۔ 50 سے جب 10 آئیں تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت اللہ تعالیٰ بڑا وسیع رحمتوں والا ہے، میں نے بھی بڑا اللہ پاک کے کام کیا ہے اس کی رحمتوں کے ساتھ، تو وہ مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جس طرح آپ زیادہ مانگتے جائیں نا، اللہ کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ سے جتنا مانگو گے اللہ اتنا ہی دیتا ہے اور خوش بڑا ہوتا ہے۔ اور وہ تو اتنا تک فرماتا ہے جس نے مجھ سے دعا نہیں کی اس نے تکبر کیا ہے، اور جس نے مجھ سے دعا کی اس کو میں نے وہ دے دیا جو اس نے چاہا، اور جو اس نے نیت کی، ارادہ کیا، ہم اس ارادے کے ساتھ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر ہم ہر اس دعا کو قبول کرتے ہیں جو غائب کے لیے کرتا ہے، موقع پر موجود نہیں ہے، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں، تو میں نے پھر بھیجنے لگے، میں چل رہا ہوں۔ وہاں گئے، حاضری دی، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا۔ اللہ نے پوچھا، ہر دفعہ ایک نئے انداز سے، جداگانہ، ایک بالکل منفرد انداز سے اللہ کی رحمتوں نے استقبال کیا تاکہ نبی علیہ السلام خوش رہیں اور احساس نہ کو کمی کا ہو۔ مسکراتے ہوئے فرمایا پھر آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی جی یہ آپ کی جرت دینے سے اور آپ کی رحمتیں مجھ پر نچھاور ہونے سے مجھے حوصلہ بڑھا، میں پھر آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر ایسے کر لو، میں نے 50 دی تھی، 10 پر آ گئی ہیں، اب میں 5 اور کم کرتا ہوں اور 5 نمازیں فرض رہیں گی۔ لیکن ایک بات ذرا سنتے جائیے، محبوب علیہ السلام، محبوبم، میرے محبوب، ایک ذرا بات اچھی طرح توجہ سے سنتے جائیں۔ وہ یہ ہے، دیکھیں اشارہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ کا امتی یہ ضرور سوچے گا کہ وہ اللہ کی بات ہی کیا ہوئی جو پوری نہ ہوئی۔ اللہ جو کہہ دیتا ہے وہ تو اس پر اللہ پختہ ہوتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بات بدل جائے۔ قرآن کریم میں بار بار ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی بات بدل نہیں سکتی، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات جہاں ہے وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے ذرا سن لیجیے آرام کے ساتھ میرے کمری والے، آپ کے امتی پڑھیں گے تو 5 ہی، لیکن وہ سوچا کریں گے اللہ کی تو بات بدل گئی، اللہ نے ہمیں پہلے 50 دیں پھر 5 کر دیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے اپنی رحمت کرتے ہوئے رحمت والے نبی کی رحمت والی امت کے لیے 50 سے 5 کر دی ہیں، لیکن اجر اور ثواب میں کمی نہیں کی۔ جو 5 پوری کر لیا کرے گا دن میں، ہم اس کے لیے 50 ہی لکھا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری طرف سے کمی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ کل کو کوئی انگلی اٹھا کر کہے کہ مسلمانوں کے سچے خدا نے یہ جو وعدہ کیا تھا کہ بات پکی ہوگی میری، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماتی، اس کی بات کو کوئی ماں کا لال نہیں بدل سکتا۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ جملہ فرما کے ایک تو وہ آئندہ قیامت تک کے لیے مسئلہ حل فرما دیا، اور دوسرے نمبر پر کیا کر دیا؟ دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ حل کر دیا کہ نبی علیہ السلام کو مناسب سا ایک ذہنی میسج دے دیا کہ اے میں دلیل تاں دے رہا کہ اس تو بعد ہوں تسی نہیں آنا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مسعود صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت برکت عطا فرمائے۔ میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہر استاذ، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس کے علم میں اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہو حصہ شامل کرنے کا، تو اسی سے سنا جائے، وہی اس مسئلے پر آئے۔ تو بہت عرصے سے میری یہ خواہش رہتی ہے یہی سنائیں۔ پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پہلا پارہ جب یہ مکمل کر لیا کریں تو اگلے شبینے کے قرآن کا پہلا پارہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب پڑھا کریں گے، اور جب تک خدا کرے زندہ رہیں، اپنی زندگی کے ساتھ میں نے منسلک نہیں کیا۔ ہمارا کیا ہے، ہم نے تو بہت ساری گزار لی، تھوڑی سی رہ گئی ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہے، لیکن جب تک رہیں آپ نے ہی سنانا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے ہاتھ کر لیا گیا کہ ان کا پہلا سپارہ تبدیل کر دیا گیا، اور اس پر مجھے بہت دل میں صدمہ رہا سن کر، احساس بہت رہا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ ہمیشہ جو آدمی ضبط اور تحمل سے کام لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے ضبط کی وجہ سے اس کے اپنی رحمتوں کے لیے ضبط توڑ دیتے ہیں، پھر اپنی رحمتیں بھی کھلی دیتے ہیں، اور اس کے سینے کو بھی اتنا بڑا کر دیتے ہیں وہ سنبھالتا ہی جاتا ہے اور اس کا سینہ پر نہیں ہوتا ہے۔ اتنی برکت ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ کسی کو کہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ آپ نے ڈالنی ہے، اگلے دن وہ پھر آ جاتا ہے، جی اجے خارش ہوں جی آنکھ میں ہونا ہے پا لیا کر، اگلے دن پھر وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے تھوڑی تھوڑی چمک لگتی ہے آنکھ کو، وہ کہتا ہے اچھا اب یہ ڈالیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا نا کہ یہ قابو آنے والا نہیں، روز ہی آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے نماز کی پابندی کرنی ہے، آنکھ کے اندر پانی نہ جائے، اور یہ دوائی لگانی ہے، اب یہ جب شیشی مکمل ہو جائے تو پھر آنا ہے۔ کیا میسج دیا کہ اب دوبارہ آنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا جو امتی 5 نمازیں ادا کرے گا روزانہ، اس کے لیے میں اللہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ کی امتی کے لیے روزانہ 50 نمازیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ یہ راتیں جو ہیں یہ سب بہانے ہیں، رحمت حق بہانہ می جویت، اس کی رحمت جو ہے وہ بہانے دیکھتی ہے کہ کون بندہ مجھے لینے آئے اور میں جلدی سے اس کی طرف آ جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا عجیب شان رکھنے والا ہے، اس سے کوئی لے لیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو نے منگا کیوں نہیں؟ آج کس بندے نے آج نہیں مانگا؟ بہت پرانی بات ہے، تقریباً کوئی میرا خیال یہ ہے کہ 60 سال کے قریب واقعہ ہو چکا ہوگا۔ یہاں کوئی صاحب تھے تو وہ ایک چوک میں کھڑے، وہ مداری تھے اور وہ کچھ بتا رہے تھے، ان کا وہ پنجابی کا ایک لفظ یاد آ گیا مجھے ابھی۔ وہ کہہ رہا تھا جنہ کدے یاراں کولوں کچھ بھی نہ منگیا، جنہ کدی یاراں کولوں کچھ بھی نہ منگیا، او پیا جاندہ ویکھو یاریاں دا ڈنگیا۔ جس نے سارا دن اللہ سے کچھ نہیں نہ مانگا، اللہ کہتا ہے یہ بڑا بد نصیب جا رہا ہے جس نے آج مجھ سے مانگا ہی نہیں ہے۔ وہ انتظار میں ہے کہ کب مجھ سے کوئی مانگے گا۔ تو سوتے ہوئے، لیٹے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، آنکھ بند ہو یا کھلی ہو، اور کچھ نہ مانگ سکیں، کچھ نہیں سوچا، کم از کم استغفر اللہ کہہ کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے بخشش کا سوال تو کر دیا کریں۔ جب بخشش کا سوال بنے گا تو کام بن جائے گا۔
نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روزی میں بڑی تنگی ہے. فرمایا استغفر اللہ کی کثرت کر. ایک اور صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اولاد نہیں ہے. تو آپ فرما سکتے تھے نا میں دعا کرتا ہوں اللہ دے گا. یہ تو تھا ہی، لیکن آپ نے فرمایا استغفر اللہ کی کثرت کر. ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں ہو رہی، کوئی رشتہ نہیں مل رہے. آپ نے فرمایا استغفر اللہ کثرت سے کر. اب یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، کہتے ہو تو سنا دیتا ہوں. یہ ذرا پرانی عادت ہے بھائی، اس طرح ذرا تھوڑا سا چھیڑ لیتا ہوں آپ حضرات. کہتے ہو تو سنا لینے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضری دی ایک آدمی نے. تو نبی علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوا جا رہا تھا، جیسے ابھی بکار خوش ہو رہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. بڑے خوش ہو رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے. نبی علیہ السلام دیکھا کہ اس کے دل کے اندر کچھ زیادہ ہی خوشی اور محبت آ رہی ہے. تو فرمایا ہاں جی کیسے ہیں آپ. اب جب کچھ زیادہ خوش ہوتا ہے نا تو جو مربی، مہربان، مرشد، شیخ، استاد، باپ، بڑا، وہ پھر پوچھ لیتا ہے بہانے سے. جب اس کی کس کیفیت کو دیکھا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جی کیسے ہیں آپ. جو کو گل اندر بھی ہے تو دس کیسے ہیں آپ. کہتا ہے میں جی بڑا خوش ہو رہے ہیں، بڑا ہی خوش ہو رہے ہیں. اسی کڈے مقدر والے ہیں، بعد کے زمانے والے وہ بیچارے ترسیا کرن گے کاش کہ ہم نے بھی آخری نبی کی زیارت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوتی، کاش کہ آپ نے وہ کہیں گے ہمیں بھی حضور نے مسکرا کر دیکھا ہوتا. میں تو اس خوش قسمتی پر نازاں اور فرحاں ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب ذرا الفاظ کا جوڑ، جملوں کی ادائیگی اور الفاظ کی گہرائی، اور پھر وہ مجلس، وہ نشست اور کائنات کا سب سے بڑا مرشد برحق ان کے سامنے بات ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا اچھا اس بات پر خوشی ہو رہی ہے تجھے. اچھا اب وہ ذرا تھوڑا سا اور مستعد ہو گیا. تو نبی علیہ السلام فرمایا کو دل چاہتا ہے کچھ مانگے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے درخواست کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ میں اتنا قیمتی یہ منظر ہے، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے کوفتوئی دوبارہ کیوں کہنا پڑا. مجھے 10 بار بھی کہوں گے تو میں کہوں گا. اس لیے جس بندے نے ساری زندگی ٹیچنگ کی ہوگی وہ جتنا بار بار دہرائے گا اتنا اس کو ایک لطف آنے لگ جاتا ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ آ جائے. نبی علیہ السلام نے اس کی خوشی کو دیکھ کر فرمایا کہ کیسے ہو. اب تو یاد ہے، اب میرے ساتھ ذرا ذہن کو لے کر چلیں. کیسے ہو؟ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں کہ آپ کی زیارت ہو رہی ہے، بڑا خوش ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بڑا خوش ہوں آپ کی قرات سنتے ہیں، تجوید سنتے ہیں. میں بڑا خوش ہوں جب دل چاہتا ہے آ جاتے ہیں، آپ کے پاس موقع ملتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے اس جملے کو سن کر کیا فرمایا اچھا اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کو اس ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں. اچھا یعنی خوشی کا انداز نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہوا. تو اب وہ بڑا مستعد ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا یہ تو بڑی بے تکلفی والی بات ہے، یہ تو کوئی خاص یاروں کے ساتھ ہی بات کر سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگنا چاہتا ہے جو اللہ سے مانگا جائے اور مل کر اللہ سے مانگنے. کوئی ہے کچھ تیرے پاس سوال؟ نہیں سمجھ آئی؟ بات بڑھ گئی یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہے جی. اس نے کہا
ہے۔ آپ نے فرمایا کہو تو اس نے عرض کی کہ جی ایتھے جدوں دل کردا ہے تواڈے کول بیٹھ جائیدا ہے، جدوں دل کردا ہے گھوم گھما کے کئی یار اس گلی گزرن دی بجائے ایس گلی جو گزری ہے جاندے جاندے زیارت ہی کری چلاں گے۔ سبحان اللہ۔ ٹکی دے باہروں باہر تھلوں تھلوں جان دی بجائے ذرا وقت کر کے کس ویلے اوپر چکر لا لینے ہیں، شاید کوئی دل نو محبت دین والا کوئی مل جائے۔ اتنے سانوں یہ بڑی موج ہے، آپ خاموش سنتے رہے۔ یا رسول اللہ قیامت والے دن واسطے بڑی پریشانی لگی ہوئی، وہاں ہوگا پروٹوکول، آپ ہوں گے جنت الفردوس میں، اور جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور سب سے اوپر آپ کی جنت ہوگی۔ وہاں کون جائے گا ملنے آپ کو؟ وہاں تو ترسیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب یہاں بیٹھے ہیں آ گئے ہیں، ایسا منظر وہاں تو ناپید لگتا ہے۔ فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ جی میری خواہش ہے، آپ اللہ سے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ سے کو مانگنے والی چیز ہے تو بتا، اللہ سے ابھی مانگتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیں کہ مجھے بھی آپ کی جو جنت ہے نا اس کے کسی ایک کونے میں چھوٹی سی جھگی یا چھپر کی جگہ دے دے، اور وہاں میں اپنے ڈیرے لگا لوں گا، نہ موت آئے نہ جنت سے نکلیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے اور آپ کی زیارت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ جی۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے حضرات کہ وہ آنے والے احباب رفقا وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، پوچھا، کہتا ہے جی مجھے بھی چھوٹی سی ایک جھونپڑی مل جائے، بس چھپر جا پا لاں گا تو بس وہ تھوڑی جنت ایک کونے 'چ بیٹھا رہا کراں گا، تسی اتوں گزریا کرو گے، مزہ آ جایا کرے گا، اسی اتنے تھوڑے دروازے 'چ پہ رہا کراں گے۔ بات کہاں کی ہو رہی؟ جنت کی ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک جملہ فرمایا، یہ مجھے بات کہاں سے یاد آئی، اب ڈھونڈنا آپ نے یہ واقعہ کیوں یاد آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا جی اللہ سے مانگنے والی چیز ہے یہ، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کائنات میں کسی کے سوچ میں کوئی ایسی نعمت ہو جو مانگی نہ جا سکے، ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، تو مانگتے ہیں مل کے، لیکن اس بارے میں تو خود میری مدد کر۔ نہیں سمجھے؟ کیا فرمایا؟ تو خود میری مدد کر، مجھے تو تیری مدد چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ میری مدد کریں کہ وہاں آپ کی جنت کے کسی کونے میں مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے، لیکن نبی علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ تو میری مدد کر۔ اب وہ سر بکف ہو گیا۔ سر بکف کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے مگر بڑا خوبصورت ہے، کہ یوں ہاتھ رکھ کر نا وہ صحابی نیچے سوچنے لگ گیا، آدھے کام اور اوکھا ہو گیا ہے کہ میں تو مدد مانگتا پیسے، اے نبی علیہ السلام فرمایا تو میری مدد کر۔ جب وہ سر بکف ہوا اور اس نے اپنے سینے کے رازوں کو جب مزید ٹٹولا، تو ٹٹولنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ جی مجھے فرمائیں میں کیا مدد کروں، وہ بھی میں نے آپ سے ہی دعا کرانی ہے تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ کی کثرت سے
اور سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں؟ ہاں جی آ گیا۔ استغفر اللہ اتنا پڑھا کر اور نمازوں کے سجدے اتنے زیادہ کرنے شروع کر دے، اور بغیر نماز کے بھی سجدہ میسر آ جائے تو سجدہ کر دیا کر۔ استغفر اللہ اور سجدے اتنے زیادہ کر، وہ میری مدد بن جائے گی۔ کثرت سجود اور کثرت استغفار، قیامت کے دن میں جب سفارش کرنے لگوں گا نا تو میں عرض کروں گا میرے مولا اس میرے امتی تیرے بندے نے استغفر اللہ میں بھی کثرت کی، سجدے بھی زیادہ کیے، اس واسطے مہربانی کر میں جتھے جا رہے ہیں نا ان روکی نہ، انہوں پیچھے نہ ہی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک پاسے بیٹھ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے اس کے اندر ہی، وہ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کا کی بنے گا؟ نبی علیہ السلام فرمایا اسی نشست میں اللہ سے ان کے لیے بھی مانگتے ہیں، تیری ساری نسل ہی کول ہوئے گی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ استغفر اللہ اور سجدوں کی کثرت یہ ہمیں پورا سال کرتے رہنا ہے۔ ہمارے ہاں تو بالکل اس کی الٹ ہے، بالکل الٹ عادت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو چاند رات ہوتی ہے نا، چاند رات کا عربی اصطلاح، شرعی اصطلاح، اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام والی رات کو۔ نبی علیہ السلام نے اس انعام والی رات کو اللہ سے مانگنے کے لیے بہت زیادہ توجہ دلائی، اور ہم لوگ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آخری رات مسجد خالی کر دیتے ہیں، ٹوٹلی طور پر خالی کر دیتے ہیں۔ آج مجھے بتایا جا رہا تھا، ابھی عشاء سے پہلے محمد علی شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے، تو ترکیہ کے اندر بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے انہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے گورنمنٹ نے خیمے دیے ہیں، اور ان کو کہا ہے جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ آ کر یہاں اعتکاف کرنا ہے۔ پھر ان کی ایک ترتیب بنا دی ہے، والدین کے ہمراہ وہ نگرانی کرتے ہیں، آئے آ کر 15-20 منٹ اعتکاف کر کے چلے گئے، صبح بھی اور شام بھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو تربیت کا ایک انداز ہے نا کہ انہوں نے بچوں کو اعتکاف پر لگا دیا، اور ہمارے ہاں بچہ کو نماز پڑھتا بھی ہے نا تو جب امتحان شروع ہو جاتے ہیں، اگزام ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، تو ہم بچوں کو کہتے ہیں آج مسجد نہیں جانا، پیپر کی تیاری کر، ہم اس طرف لگاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہم قوم ہونے کے باوجود بھی ایک ہجوم رہ گئے ہیں، اور جو ہجوم تھے وہ قومیں بن گئی۔ آج بھی ہم اگر اپنے اعمال کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ قوم جو ہے یہ بڑی عظیم قوم بن سکتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ میرے لیے بھی اللہ سے دعا کریں گے، معلوم نہیں آئندہ سال اس موقع پر اس رات ملاقات شاید نہ ہو سکے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اللہ سے مل کر ضرور مانگتے رہا کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ختم ہو گئے تو پھر دعا تو آپ کرا رہے ہیں، آ جاؤ۔ اچھا جی، اس 4 دیواری کے اندر آج 5 ختم قرآن ہوئے ہیں، پورے رمضان کی جو تراویح تھی 5۔ ایک تو یہاں شاہی مسجد کے ماحول میں ہوا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں کر رہا میں، بلکہ دلی دعائیں ہیں عبدالعزیز صاحب کے لیے کہ یا تو ان کو پتہ ہے جنہوں نے قرآن سنایا ہے، تو یا پھر ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2 قرآن سنے کھڑے ہو کر، اور یہ بہت بڑی اللہ پاک نے ان کو یہ فضیلت دی ہے، اور ان کو آج جو نام ملا ہے، عزت ہے، یہ ساری اس ادارے کی نسبت کی برکت سے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان کے اولاد کے اندر برکت دے، علم میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو ایک یہاں ہوا ہے جو حافظ ڈاکٹر مسعود صاحب نے سنایا ہے،
قرآن پاک آپ کے ادارے کے. میں عام نہیں ہر ایک کو کہتا، لیکن اس موقع پر یہ موقع ہے یہی بات کہنے کی کہ یہ اسی مصلح سے سیکھا اور اسی مسجد مدرسے میں قرآن سیکھا. آج الحمدللہ یہیں سنایا کرتے ہیں. دوسرا مصلح وہ سامنے درسگاہ میں ہوا. وہاں کس نے سنایا؟ حافظ حماد نے. محمد احمد ہوتے تھے یہاں بجلی والے، وہ فوت ہو گئے، ان کا نواسا. تو تیسرا مصلح مفتی عامر شہزاد صاحب ہیں، جو آپ کے اس مدرسے سے پڑھے ہیں، اور الحمدللہ اس سال انہوں نے خصوصی تخصص یعنی اسپیشلسٹ بننے کے لیے گئے تھے کراچی میں، اور وہاں سے پاس ہو کر آئے ہیں، اور وہ الحمدللہ تیسرا مصلح انہوں نے سنایا ہے. وہ بھی خانقاہ کے کمرے میں. اچھا، تیسرا ایک بچہ ہے، چوتھا حافظ حسن صادق، اس نے قرآن کریم سنایا. سب کے قرآن کریم آج مکمل ہوئے ہیں. تو میں یہاں ایک آپ کو بات سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، آپ نے مدینہ منورہ میں مختلف آبادیوں اور محلوں میں اپنے خاص شاگردوں اور دوستوں کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ یار کدھر قرآن پاک ختم ہوئے نا تو پتہ نہ کسی اور لگے کہ مینوں دس دیا کریں، میں ہولی جی پہنچ جایا کریں گا. کیونکہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک تقریب میں بھی پہنچ جایا کروں. تو یہاں آپ شاہی مسجد میں عرف عام میں ایک ختم قرآن میں شامل ہونے کے لیے آئے. اللہ نے آپ کو 5 دے دی. سبحان اللہ. بہت بڑی خوش قسمتی ہے. تو اس موقع پر میں حافظ مسعود صاحب کو سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ باقی حضرات کو بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. میں انہی کے ذمے لگاتا ہوں. ہاں جی، اچھا، بہت اچھا جی. چلو میں اپنے محبوب بیٹے کی خواہش کو پوری کر دیتا ہوں. میں کہہ رہا تھا یہی دعا کرائیں، ان کا حق ہے جنہوں نے سنایا، لیکن انہوں نے انداز بدل کر اظہار کیا کہ آپ ہی کرائیں. تو بھائی کرانی کیا ہے، آپ نے کرانی ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ مل کر لینی ہے. اور ایک کام اور کرنا ہے. یہ ہمارے برخوردار بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کی معزز شخصیت ہیں حاجی اقبال صاحب. آپ کی یہ شاہی مسجد لاکھوں روپیہ مانگ رہی تھی کہ اس پر لاکھوں روپیہ لگے تب جا کر یہ اپنی اصل حالت پر واپس آئے گی. اس کے اندر سریا، سیمنٹ، بڑا کچھ پڑنا تھا. اور میں ایک ہوتا ہے آب دیدہ، ایک ہوتا ہے آب گینا. دونوں کیفیات میری یہ رہتی تھی کہ اللہ کریم، کیا میں بھی اپنی زندگی کے اندر شاہی مسجد کو نشاط ثالثہ اس کی دیکھ سکوں گا. نشاط اولا تو وہ تھی جو پہلے تعمیر ہوئی، اور نشاط ثانیہ کیا ہے جو اس کے بعد سید محمود شاہ صاحب نے اس کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے توغہ فرمائی. اور نشاط ثالثہ اب ہو رہی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ صدیوں تک مزید کھڑی رہے گی. تو میری کیفیت کو انہوں نے دیکھا تو سوالیہ نظروں کے ساتھ مجھے دیکھا. سوال کیا نہیں، سوالیہ نظروں سے کہ یہ کیا کیفیت ہے آپ کی. تو میں نے کہا کہ یہ شاہی مسجد، یہ مسجدوں کی ماں ہے. میں نے کہا حاجی صاحب کو یہ مسجدوں کی ماں ہے شاہی مسجد، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مساجد کی ماں بنا دی ہے. جمعے بھی سارے یہیں سے پیدا ہوئے ہیں، خواہ وہ گیلانیہ مسجد میں ہو رہا ہے، خواہ یہ ٹینکی والی مسجد میں ہو رہا ہے، خواہ یہ اہل حدیثوں کے ہو رہا ہے، خواہ یہ کہیں بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، سارے جمعے یہیں سے نکلے ہیں، ادھر سے چلا ہے سلسلہ سارا. تو یہ ساری مساجد کی ماں ہیں. اے اللہ آپ کرم فرما دیں. مسجدیں بیٹیاں جو ہیں وہ تو نئی تعمیر ہو گئی ہیں اپنی عمر کے مطابق،
لیکن یہ جو ماں ہے اتنی پرانی ہو گئی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں گری نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا. تو مجھے کہنے لگے جی کہ بس آپ دعا کر دیں، ہاتھ اٹھا کر کام شروع کرنے لگے، اب رکے گا نہیں انشاءاللہ. تو حاجی شہزاد صاحب جو موبائلوں والے بہت اچھے برخوردار ہیں، بیٹے ہیں، انہوں نے پھر ان کی ہمراہی کی اور پھر مل کر اب یہ کام دونوں حضرات کر رہے ہیں. اور اس بارے میں تقریباً کتنا خرچ ہو چکا ہے جی 30 لاکھ سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے اندر باہر سے. اور اس کے جو گنبد ہیں اوپر، میں نے تو اگلے دن وہ نام سن کر بھی حیران رہ گیا. انگلش میں گنبد کو کیا کہتے ہیں جی؟ ڈوم. تو مجھے کہنے لگے جی کہ ہم نے ڈوم بڑا مضبوط کر دی ہے. میں نے کہا خدا کی پناہ، میرے پاس تو پہلے سارے رہ ہی وہ گئے ہیں اوپر والے علاقے میں، صرف یہی طبقہ رہ گیا ہے. بہرحال ان میں نمازی بھی ہیں، صالح بھی ہیں، تو یہ گنبد اس کے بڑے مضبوط ہو گئے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی میری ہر بات سے متفق ہو، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. لیکن نہ آپ کی عادت چھوٹے گی کسی بات پر سوچنے کی، نہ میری عادت چھوٹے گی کرنے کی. میں نے کر ہی دیا کرنی ہے. تو ایک آپ کو روایت سنا دیتا ہوں، بڑی آسان سی روایت ہے. مسجد نبوی شریف اس سے زیادہ اگر ایک نماز پڑھنے سے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے تو وہ بیت اللہ شریف ہے. اور مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی یہ یکساں ہے، ایک جیسا ثواب ہے دونوں میں. کہیں بھی نماز پڑھ لیں 50,000 ہے، اور ایک روایت میں 1,000 ہے. مسجد نبوی شریف کے سین میں جو حدیث شریف لکھی ہوئی ہے وہ 1,000 کی ہے. بہرحال بہت بڑی فضیلت ہے. تو جو علاقے کی جو ماں مسجد ہوتی ہے نا، ساری مسجدوں کی ماں، وہاں ایک نماز پڑھیں تو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے. ایتھن تھوڑے جی اس واسطے بولے دیں کیونکہ وہی مستقل آندے رہنے، وہ تھوڑے نہیں بولنا سی، اکثریت نہیں بولی. 500 نماز کا ثواب ملتا ہے کم سے کم. تو احباب کرام، یہ پرانے بزرگ، پرانی مسجدیں اور پرانے اللہ کے بندے، ان کی قدردانی کی جائے. تو آپ حضرات کی ضرورت بن گئی یا نہیں بن گئی کہ ہم نے حاجی صاحب کے لیے دعا کرنی ہے، حاجی شہزاد صاحب کے لیے بھی کرنی ہے. اللہ ان کو ہر شر سے بچائے. ہمارے جی ماشاء اللہ پاک برکت دے، قبول فرمائے. تو کچھ حضرات شرکت کر رہے ہیں، تو وہ کرنا چاہتے ہیں تو حاجی اقبال صاحب اور حاجی شہزاد صاحب یہ دونوں مکلف ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی نے شرکت کی ہے کرنی ہے تو. ہمارے ایک بیٹے ہیں شاگرد حاجی نذیر صاحب، مکہ مکرمہ میں کتنے سال گزرے ہیں آپ کے؟ جی 21 سال. تو یہ اگلے دن آئے، انہوں نے ایک بات کہی مجھے، کہتے ہیں جی وہ اتنے خلوص سے بنوا رہے ہیں حاجی صاحب، تو میری طرف سے یہ ہدیہ ہے کہ میرے پاس نا ایک بڑا سارا اصلی غلاف کعبہ ہے، یعنی کاپی نہیں ہے، اصل ہے. تو میں اس کو اندر خوبصورت کسی چیز میں چسپاں کروں گا، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت بڑی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے. تو میں تو بہت خوش ہو گیا ہوں آپ حضرات کو دیکھ کر. مجھے امید ہے آپ بھی یہاں اللہ کے گھر میں حاضری دے کر خوش ہو گئے ہوں گے. دیکھو میں پہلے سانس بھی نہیں پورا آ رہا تھا، بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی. آپ کا خلوص اور آپ کی محبت بھرے جو کیا کہتے ہیں جی توجہات، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنی بات کرا دی. اللہ پاک قبول فرما لیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین
اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا يا غفور يا شكور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين ترى يا شافي الأمراض اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل عسير اللهم ربنا يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم ربنا يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بھائی مجھے یہ دعا یاد آ گئی. قدر کی تلاش میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدر کی رات اگر میسر آ جائے یا اس کو ڈھونڈتے ہوئے کون سی میں دعا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع کے لیے ارشاد فرمایا عائشہ آپ یہ پڑھا کریں اللہم. الفاظ وہ ادا کر لیں گے نا انشاءاللہ اس موقع کے لیے ہیں تو بہت بہتر رہے گا, بہت بڑی بات بن جائے گی. نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایمان والو تمہارے لیے بھلی چال ہے میرے نبی کی بھلی چال کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے. تو دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. زیادہ الفاظ مل کر مانگ رہے ہوں فاعف عنا, اور اگر کوئی اپنا اللہ سے مانگ رہا ہو تو وہ عنی کہے گا. اب اس کا ترجمہ سن لیں پھر پڑھنے میں زیادہ لطف آئے گا. اللہم اے اللہ انک عفو کریم, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو بڑا سخی ہے, تو معاف کرنے والا بڑا سخی ہے. تحب العفو, اور معافی دینا تجھے پسند بھی ہے. فاعف عنی, پھر ہمیں بھی معاف کر دے. جب تجھے معاف کرنا پسند ہے تو پھر اس چیز کو جو پسند کرتا ہے تو پہلا کام تو ہمارا کر دینا, پھر تو ہمیں معاف کر دے. کتنی اعلیٰ دعا ہے, کتنی عظیم دعا ہے. اے اللہ اپنا کرم فرما, اے اللہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ یہاں حافظ مسعود صاحب اور دیگر قراء علماء اور حفاظ ہیں جو قرآن کریم سنایا, اے اللہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی سنانے والے ہیں اے اللہ سب کے قرآن کو قبول فرما لے, ایک ایک حرف کو قبول فرما لے. ہم سب کو قرآن کی جاذبیت نصیب فرما, قرآن کریم کا عشق نصیب فرما, قرآن کریم کی محبت نصیب فرما, قرآن کریم کا استفادہ نصیب فرما, قرآن کریم کی روشنی نصیب فرما. یا اللہ الحلیم الکریم, قرآن کریم کے اندر جو ایمان والوں کی دعائیں ہیں اے اللہ وہ سب ہمارے حق میں شامل فرما دے. اور جن دعاؤں کے اندر اے اللہ تیری پناہ مانگی گئی ہے اللہ ہم سب کو ان سب سے پناہ عطا فرما, کرم فرما, رحم فرما, بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ کرم فرما دے, ہماری بیماریوں کو ہماری گناہوں کی معافیاں بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری غلطیوں کو بیماریوں کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ الحلیم الکریم, عالم اسلام پر رحم فرما, عالم اسلام پر کرم فرما, امت کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما, اور یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہدایت کی
ہواؤں کو عام فرما دے۔ اے اللہ تمام کے تمام جتنے بھی مراکز تبلیغیہ ہیں اور مساجد اسلامیہ ہیں اور مدارس عربیہ ہیں اور جتنے بھی دنیا میں مسلمانوں کے اور جہاں جہاں بھی انسان پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان سب مدارس، سب جامعات اور ان سب تدریسی اداروں کے اندر اے اللہ خیر کی ہواؤں کو عام فرما، دعوت کو عام فرما دے، بچے کو دین کا داعی بنا دے، بچی کو دین کی داعیہ بنا دے اپنے فضل کے ساتھ۔ یا اللہ پاکستان کو محفوظ و مامون فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، پاکستانی افواج کو مستحکم و مضبوط فرما۔ یا اللہ الحلیم الکریم تیرے دین کا، علماء کا مذاق اڑانے والوں سے پوری امت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے بہت بڑی شخصیت تھی اور تیرے بندے تھے، بہت سادہ بندے، اے اللہ ان کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، ان کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا یقین ہے کہ پیسے کے ساتھ تیری بارگاہ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اے اللہ اپنے تو انتظام کے ساتھ، غیب کے خزانوں کے ساتھ تو مدد فرما کر سب کو حرم مکی میں جانا نصیب فرما، حرم مدنی میں حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ الحلیم الکریم جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما دے، سب کو اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ وہاں کا سفر نصیب فرما۔ یا اللہ الحلیم الکریم اس سفر کو بھی دین کی دعوت کا سفر بنا دے، اپنے فضل کے ساتھ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں بچے نہیں ان کو صالح بچے عطا فرما دے، جن کے ہاں بیٹے نہیں ان کو صالح فرزند عطا فرما۔ یا اللہ اس دین کے مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھنا، اور اس کی جتنے بھی فروعات یعنی شاخیں ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحمت فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ہاتھوں کو خالی نہ کبھی لوٹانا، آپ نے کبھی بھی خالی نہیں کیا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو اور ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بھر دے۔ یا اللہ جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جن جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن جن احباب کے بیگمات دنیا سے رخصت ہو گئیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور جن جن خواتین کے گھروں کے افراد دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تیری ایک بندی کی یاد مجھے ذاتی طور پر آ رہی ہے جو یہاں اس خواتین کے اندر بیٹھ کر اپنے دامن کو پھیلا کر پوری امت کے لیے مانگا کرتی تھی۔ اللہ جی آپ اپنے فضل کے ساتھ اس کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اللہ اس کی اور ہم سب کی آل اولاد اور نسلیں جتنی بھی ہیں قیامت تک کے لیے اے اللہ سب کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ قیامت تک کے لیے ہماری آل اولاد اور نسلوں کو اے اللہ دجال اور دجالیات سے بچا دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفقا بنا دینا، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اے اللہ آپ کے رفقا بنا دینا، اپنے کرم اور رحم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد اور دستگیری فرما۔ یا اللہ الحلیم الکریم غیر اب تانے دینے لگ گئے ہیں کہ یہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، کہ آج مسلمانوں کا خدا ہوتا تو ان کی مدد کرتا۔ اللہ جی آپ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیں، آپ غیروں کے تانوں کو دیکھیں۔ اے اللہ آخر ہم تیرا ہی تو نام لیتے ہیں اور یہ آپ ہی کی توفیق سے لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ سب کی مدد فرما دیں، آپ سب کی دستگیری فرما دیں، جو اسفار میں مسافر ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ الحلیم الکریم جن کے پاس دوائی کی سکت نہیں ہے یا اللہ ان سب کے لیے تو غیب کے خزانوں سے انتظامات فرما دیں۔ یا اللہ بے حال جو ہیں ان کے حال پر تو اپنا کرم کا حال وارد فرما دے۔ یا اللہ الحلیم الکریم اے اللہ تمام مدارس مساجد مراکز کو مخلص نمازیوں سے اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے ان سب کو آباد فرما دے۔
بہت سارے حضرات جو بڑے جڑ کر جم کر یہاں شامل ہوتے تھے، اے اللہ ان میں عطاء الرحمن صاحب بہت یاد آتے ہیں، لکھوی صاحب، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور بھی کتنے حضرات تھے وہ موجود نہیں ہیں، سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ الحلیم الکریم۔ اے اللہ اس مسجد کے تمام معاملات کو آسان فرما یا اللہ، تیرے گھر کے معاملے میں مجھے انکار نہیں کیا، خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ حاجی اقبال صاحب اور حاجی شہزاد صاحب ان دونوں نے یا اللہ نہ نہیں کی ہاں کی۔ اے اللہ تو ان کی نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہاں فرما دے، اور یا اللہ ان کو ہر قسم کی مترقبات اور نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے لیے تجھ سے مانگیں، تیرا حق ہے کہ تو قبول فرما، اور اپنے فضل کے ساتھ اللہ 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 پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد اور دستگیری فرما۔ مقبوضہ مصنوع